انسان شرک سے پاک ہے، موحد ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا، صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی کو اپنا معبود برحق مانتا ہے، سمجھتا ہے، تسلیم کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کسی اور کو اس کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں کھڑا کرتا، وہ شرک سے پاک ہے، مشرک نہیں، موحد ہے۔ تو سمجھ لیں، فرض کریں کہ ہم اس بندے کو 1 نمبر دیتے ہیں۔ اب شرک سے پاک انسان کا ہونا، اس کے بعد وہ نماز ادا کرتا ہے تو ہم ساتھ ایک اور صفر لگا دیتے ہیں، نمبر زیادہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اپنے مال میں سے جو اللہ نے فرض کی وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہم ایک اور صفر لگا دیتے ہیں، نمبر اور زیادہ ہو گئے، نمبر بڑھ گئے۔ اب اس کے بعد وہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے کہ جو اللہ نے فرض کیے، تو ہم نے ایک اور نمبر دے دیا۔ اب اس کے بعد وہ حج عمرہ بھی کرتا ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو ہم ایک اور نمبر دے دیتے ہیں۔ یہ عبادت کرنے کے بعد اب وہ انسان اچھے اخلاق والا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرتا، لوگ اس سے تنگ نہیں، انسانیت کا خیال رکھتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، تو ہم ایک اور صفر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ تو جب یہ عبادت شرک سے پاک، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج عمرہ کرنا اور اچھے اخلاق والا اگر کسی انسان کے اندر ہیں تو اللہ کے ہاں وہ جنتی ہے، اللہ نے اس کی تمام عبادات کو قبول کر لیا۔ اب یہ جو سب سے پہلی چیز ہے شرک، کہ شرک سے پاک۔ اب اگر ایک انسان شرک سے پاک نہیں، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، مشرک ہے، اگر وہ شرک کرے، مشرک ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ جو 1 نمبر اس کو ملا تھا، یہاں یہ جو 1 نمبر اس کو ملا تھا، اگر وہ شرک کرے، یہ شرک سے پاک انسان جو اگر وہ شرک کرتا ہے تو یہ نمبر مٹا دیا جائے گا۔ اب یہ صرف باقی 0 0 0 0 یہی باقی بچے، تو اب صفر کی کوئی طاقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان یہ ساری عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جائے تو اگر وہ شرک کرنے والا ہو، مشرک ہو، تو یہ ساری عبادات کو اللہ ضائع کر دیں گے، وہ چاہے زکوٰۃ دے، روزے رکھے، نماز پڑھے، جو مرضی کرے۔